نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے میں اور آپ ماہ ربیع الاول کی ایک بابرکت شب فقط اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور حصول خوشنودی کے لیے آج کی اس عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہی ہے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا آنا قرآن و حدیث، نعت و درود، صلاۃ و سلام اور اس عمل صالح میں شریک ہونا قبول فرمائے. سر شام تا نصف شب جتنا وقت بھی آپ کا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے سنانے میں بسر ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کے طفیل قبر میں، حشر میں، جنت میں بھی نبی کی آل اور نبی کی اصحاب کا قرب عطا فرمائے. محترم و محتشم سادات اعظام، ذی قدر مشائخ، علماء، حفاظ قرآن، معززین علاقہ، میں اس قدر خوبصورت انتظام کرنے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ وابستگی کے اظہار کے لیے اس خوبصورت بزم کو سجانے پر جملہ کمیٹی، جملہ معاونین، بالخصوص محترم جناب محمد رمضان بلوچ صاحب، محمد گل جہان بلوچ صاحب، محترم جناب محمد حیات سیوڑا صاحب، محترم جناب ملک محمد اشفاق سیوڑا صاحب اور آپ کے جملہ احباب معاونین، وہ تمام نوجوانان جو کئی دن سے اس کانفرنس کو سجانے میں مصروف ہیں، ہر ایک کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمیشہ نیک امور میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے، مل جل کر دین کا پیغام اگلی نسل پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں منہاج القرآن کے جملہ احباب جن کی پرخلوص دعوت اور محبت کے طفیل، بالخصوص محترم جناب ملک محمد اشفاق صاحب کے دوست، محترم جناب اسیر انقلاب حاجی محمد صدیق صاحب، جو اس وقت شامل تو نہیں ہو سکے مگر ان کے پرزور اصرار اور ان کی بہت ہی زیادہ محبت کے طفیل میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. اسٹیج کی زینت ذی قدر علماء کرام، سادات اور مشائخ، ان کی اجازت سے چند لمحے آپ سے مخاطب ہوں. میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، ریپیٹ اور کو کم کرے. اس آیہ مبارکہ میں ایک تو یتیمی کا ذکر ہے، دوسرا منزل کا ذکر ہے، مقام کا ذکر ہے. عموماً یتیم بے آسرا ہوتے ہیں،
عمومی طور پر یتیموں کا کوئی آسرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. یتیمی بہت بڑا امتحان ہے، اور دور جاہلیت میں یتیمی بہت بڑا تانا تھا. یتیمی اپنے ساتھ بہت سارے دکھ لاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں یتیموں کا 24 بار ڈائریکٹ ذکر فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ کبھی کسی یتیم سے سختی سے بات نہیں کرنی، کسی یتیم کے ساتھ سخت لفظوں میں بات نہیں کرنی. فلا تقہر کا حکم دیا. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم شرعی طور پر وہ ہے کہ جو بالغ نہ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے. باقی جانوروں میں جس کی ماں فوت ہو جائے، دودھ پلانے والی، دانہ کھلانے والی، باقی جانوروں میں ماں فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہے. واحد انسان ہے کہ جس کا باپ کا سایہ سر پہ سلامت نہ رہے، وہ یتیم ہے. دیکھیں کسی کے یتیم ہونے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں. موت کون دیتا ہے بولیں؟ پھر بتائیے بندے کو یتیم کون کرتا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت انسان کی زندگی میں 3 سٹیج ہیں. ایک ولادت کا، پیدا ہونا، جس کو میلاد بھی کہتے ہیں. پھر ایک وفات کا، جس کو وصال بھی کہتے ہیں، موت بھی کہتے ہیں، انتقال بھی کہتے ہیں. نہ ولادت میں بندے کا کوئی اختیار ہے اور نہ موت میں بندے کا کوئی اختیار ہے. ولادت اور موت میں بندے کا کوئی اختیار نہیں. بندہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا میں جاتا، دنیا سے جاتا. جو جاتے ہوئے اپنی مرضی کرتا ہے اس کو خودکشی کہتے ہیں، اور آتے ہوئے 1% بھی اپنی مرضی نہیں ہے. یہ آنے اور جانے کے درمیان کے جو عرصہ ہے، وہ 10 سال ہو، وہ 20 سال ہو، وہ 50 سال ہو، وہ 100 سال ہو، اس کو حیات کہتے ہیں، اس کو زندگی کہتے ہیں. ایک ولادت ہے جس میں بندے کو اختیار نہیں، ایک موت ہے جس میں بندے کو اختیار نہیں. مگر جو درمیان والی زندگی ہے اس میں بندے کو اختیار دے کے آزمایا گیا. قوت، طاقت، حکومت اور اقتدار دے کے آزمایا کہ قوت، طاقت، اختیار، حکومت تیرے پاس ہے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حکومت ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی طاقت ہے. کوئی گھر کا حاکم، کوئی محلے کا حاکم، کوئی علاقے کا حاکم، کوئی پورے ملک کا حاکم. اگر کوئی گھر کا بھی نہیں تو یہ 6 فٹ تن کی حکومت اس کی اپنی ہے. اختیارات دے کے کہا اب میں پیغمبر بھیجوں گا جو رب کی مرضی اور نبی کی مرضی سے چلے گا، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. امتحان میں مبتلا کر دیا کہ اب اس میں اپنی مرضی کرے گا یا اپنی مرضی چھوڑ کے نبی اور خدا کی مرضی پہ چلے گا. یہ ہے حیات. اس میں اللہ رب العزت نے دونوں راستے بتا دیے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں راستے بتا دیے. مگر ولادت اور موت کا بڑا عجیب فلسفہ ہے. میں اپنی تمہیدی گفتگو میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی کوئی ساتھی بتا رہے تھے کہ یوں اس سطح کا یہ پہلا پروگرام ہے انفرادی یا چھوٹی سطح پر تو محافل کا انعقاد ہوتا ہے، مگر اس سطح کا یہ پہلا پروگرام ہے. دیکھیں جب بھی نبی کی ولادت کی بات ہوتی ہے ماہ ربیع الاول میں،
اسی مہینے میں کچھ لوگوں کو نبی کی وفات یاد آ جاتی، وہ 11 ماہ بھی ہیں، پابندی نہیں ہے، میلاد والے تو 12 مہینے حضور کی ولادت کو مانتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں، مگر کچھ ساتھیوں کو نبی کی وفات ان دنوں میں یاد آ جاتی ہے جب چراغاں ہوتے ہیں، جب جھنڈیاں لگتی ہیں، انہی دنوں میں نبی کا وفات اور انتقال یاد آ جاتی ہے۔ تو بڑے واضح عقیدہ سن لے اہل سنت کا کہ اہل سنت انبیاء کے وصال، انتقال اور موت کی انکاری نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہم انبیاء حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی گھڑی کا اقرار کرتے ہیں، مطلقاً نبی کے وصال کی انکار کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ نبی کے وفات کے قائل ہیں ہم، نبی کے وصال کے قائل ہیں ہم۔ انک میتن و انہم میتون، آیت ہے انک میتن، مصطفیٰ موت آپ کے لیے بھی ہے اور مرنا اور لوگوں نے بھی ہے۔ مطلقاً موت کا انکار بندے کو دین سے خارج کرتی ہے۔ میلاد منانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میلاد منانے والے نبی کے وصال کے منکر ہیں یا نبی کے موت کے منکر ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اگر اللہ کی مرضی سے دونوں 12 ربیع الاول کو آ گئے تو ہم موت کا ذکر نہیں کرتے، میلاد کا ذکر قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کوئی وجہ پوچھے گا ایسا کیوں؟ کیا نبی کے وصال کا غم نہیں؟ کیا نبی کے بچھڑنے کا غم نہیں؟ صدیاں 14 گزر گئی، ولادت کا جشن تو مناتے ہو، عید میلاد النبی تو مناتے ہو، مگر 12 وفات نہیں مناتے، نبی کے فوت ہونے کا غم نہیں کرتے۔ ہاں نہیں کرتے۔ 12 ربیع الاول پہ نبی کی آمد کا جشن اور اللہ کے حضور شکرانے کے لیے جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، لنگر، یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے یا اپنی دولت دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ چراغاں، یہ جھنڈیاں، ایک تو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آج بھی آمد مصطفیٰ پہ ہمارا دل باغ باغ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا شکر ہے تو نے ہم جیسوں کو اپنے محبوب کو امتی بنایا ہے، ہمیں آسرا عطا فرمایا ہے، ہمیں سنبھالنے والا عطا فرمایا ہے۔ سو عید میلاد النبی یا جشن ولادت مصطفیٰ اور کچھ نہیں سوائے اللہ کا شکر ادا کرنے اور سیرت مصطفیٰ کو سیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رہی بات وفات کا غم کیوں نہیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ ولادت کی خوشی بھی پیدا ہونے والا خود نہیں مناتا، جو پیدا ہوتا ہے اس کے پورے گھرانے والے خوش ہوتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو پورا علاقہ، پورا خاندان خوش ہوتا ہے، مگر پیدا ہونے والا خود خوشیاں نہیں مناتا، وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کون کتنا خوش ہے۔ عام انسان کی ولادت کہ پیدا ہونے پر اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے مرنے کا غم بندے کو خود نہیں ہوتا، مرنے کے بعد غم کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، رونے والے کوئی اور ہوتے ہیں، ماتم کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مرنے والا اپنے مرنے پر راضی اور خوش ہوتا ہے چونکہ اس کا مرنا اسے دیدار مصطفیٰ اور لقاء الہ عطا فرماتا ہے، اور پیدا ہونے والا روتے ہوئے دنیا میں آتا ہے، وہ روتا ہے، دنیا ہنستی ہے۔ سو کسی کی ولادت پر خوش ہونا یہ پیدا ہونے والے کا عمل نہیں۔ کوئی پوچھے کہ کوئی اپنی ولادت پہ خوش ہوتا ہے، خوش ہونا جدا بات ہے، مگر میرے آقا اپنی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ہر سوموار کو روزہ رکھ کے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ
آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ نبی مکرم نے فرمایا ہاں، یوم ولدتو، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، میں محمد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتا ہوں ہر سوموار کو۔ وہ اپنی ولادت پر اظہار تشکر کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک پہلو ہمارا یہ کہ ہم لوگ تو پوچھے ہیں صحابہ نے کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا نے اپنی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم ڈائریکٹ سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی کہے تو آپ پھر روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ رکھنے والے آج بھی رکھتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ نبی سنت ادا کرتا ہے، ہو بہو کوئی نبی کی طرح کرے یہ امتی کی جرت اور طاقت نہیں۔ یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی 100% اس طرح زندگی نہیں گزار سکے جیسے محمد مصطفیٰ گزار گئے ہیں۔ چند دن روزہ رکھے، کمزور ہو گئے، گرنے پڑنے لگے، کہ روز نہ رکھا کرو، کبھی رکھو کبھی نہ رکھو۔ سوموار کو روزہ رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، نفل ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ رکھتے ہیں، مگر جدید دور کے مطابق ہم سال میں 12 ربیع الاول کے دن اعلان فحدث کے تحت جشن منا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ آج بھی مصطفیٰ کی آمد کی ہمیں بے پناہ خوشی ہے۔ تشریف میلاد النبی، تشریف میلاد النبی، اجاز ملک صاحب۔ حاضرین مکرم، اسی طرح موت کا غم اور موت پہ رونا، بڑی باریک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں انکار نہیں۔ ہم تو نبی کا میلاد اسی لیے مناتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اس نیت سے مناتے ہیں۔ فتوے اپنی جگہ۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ نبی کے یوم وفات منانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہماری بخشش ہوگی تو وہ منائے۔ ہم نے کب روکا ہے کہ نبی کی وفات کا دن اگر کوئی منائے تو منائے؟ چونکہ ہم اگر اپنے ماں باپ کا یوم وفات مناتے ہیں، اپنے مشائخ کا عرس کرتے ہیں، ہم اگر اولیاء اللہ کا دن مناتے ہیں، برسی کرتے ہیں، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اپنے ماں باپ کی برسی، اپنے مشائخ کا عرس، کس لیے؟ وہ اس لیے پہلا تو یہی کہ اے اللہ سال کے بعد ہم یوم وفات برسی یا عرس مناتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ ہمارے مشائخ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی دے دے، کیونکہ معصوم عن الخطا تو انبیاء کے بعد کوئی۔ عرس برسی یوم وفات منانے کا مطلب یہ ہے پہلے کہ ہمارے بڑوں کو بخش دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بخشے ہوئے ہیں، ہم تیرے جنتیوں کا دن منا لیں، مولا ہمارے گناہ بخش دے۔ کسی کا عرس اور یوم وفات منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم داتا گنج بخش کا، پیر مہر علی کا، ہم عبد القادر گیلانی کا تذکرہ کر کے یہ یقین رکھتے ہیں کہ تذکرہ 11ویں والے پیر کا ہوگا، گناہ اللہ ہمارے معاف فرمائے گا۔ یہی صحابہ کرام کا دن منائے، اولیاء اللہ کا منائے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی کا یوم وفات تو مانتا ہوں، میلاد نہیں مانتا، تو دونوں باتوں میں ایک بات کا فیصلہ کر لے۔ یا تو کہہ لے کہ نبی تیری دعا کا محتاج ہے، تو نبی کا عرس کرے گا، یوم وفات منائے گا اور اللہ نبی کے گناہ معاف کرے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا اللہ نبی کے درجات بلند کرے گا۔ ایسا تو کوئی بھی امتی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا نبی میری دعا کے محتاج ہے۔ تو یوم وفات منانے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کے وفات کے ذکر سے امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، اگر تو اس بات کا قائل ہے کہ قبر میں لیٹے مصطفیٰ کے ذکر کرنے سے بندے کے گناہ معاف
साफ होते चलो, तू यौम वफात की नीयत से मना, ये तो माना, ये तो मान जा मुस्तफा बाद विशाल के भी गुनाह बख्शवा सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। हाज़रीन मुकर्रम, विलादत और वफात दोनों हक हैं, दोनों का तस्करा सुन्नत अंबिया भी है और कुरान की आयात से साबित भी। अंबिया के विसाल का भी और अंबिया की विलादत का भी। फर्क ये है कि अंबिया के विसाल पे एहतिजाज नहीं है, मातम नहीं है, और अंबिया या अपनी औलाद की विलादत पे अल्लाह का शुक्र अदा करना खुद अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। जैसे बंदे की विलादत और वफात पे इख्तियार नहीं, जिंदगी में इख्तियार है। अगली बात सुन के आप हैरान होंगे, विलादत से पहले भी बंदे का कोई दुश्मन नहीं होता, रूह का कोई दुश्मन नहीं, शैतान भी रूह के करीब नहीं जाता। विलादत से पहले भी बंदे का कोई दुश्मन नहीं, और बाद मरने के भी बंदे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाद मरने के भी शैतान भी दुश्मनी छोड़ देता, बाद मरने का भी किसी दुश्मन का खतरा नहीं, और विलादत से पहले भी कोई दुश्मन नहीं। ये दुश्मनियां हैं तो इस हयात में है, शैतान की सूरत में भी, इंसान की सूरत में भी, जिन्नात की सूरत में भी, नफ्स की सूरत में भी। सो इस जिंदगी के दुश्मनों से बचाने के लिए रब ने अंबिया और फिर मोहम्मद मुस्तफा जैसी नेमत अता फरमाई है कि इस दुनिया में दुश्मनों से बचाने के लिए मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। जो दुश्मनों से डरता है, शैतान से डरता है, इंसान से डरता है, जिन्नात से डरता है, नफ्स से डरता है, वो डरे नहीं। जो मुस्तफा के दामन में आता जाएगा हर दुश्मन से महफूज होता जाएगा। इस सारी तमहीदी गुफ्तगू का मकसद अगली आयत को समझना था। मैंने आयत मुबारक तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया कि अल्लाह जल्ल मजदूहू पूछ रहा है, अलम यजिद का यतीमा। इस आयत मुबारक में दो चीज़ों का जिक्र है, एक यतीमी का और एक बुलंद मकाम का। फ़आवा, अमूमन यतीम बेठिकाना होता है, बेआसरा होता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अलम यजिद का, मेरे मुस्तफ़ा क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? अल्लाह पूछ रहा है। फ़आवा, फिर हमने आपको बड़ी इज्जतों वाला मकाम और ठिकाना अता फरमाया। अलम यजिद का यतीमन, यतीम आपकी जबान में, मेरी जबान में, उर्दू में यतीम कहते हैं जिसका बाप फौत हो जाए, जिसका बाप फौत हो जाए उसे यतीम कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हुजूर की विलादत से पहले फौत हो गए थे। मेरे आका अपनी माँ के बतन में है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम विसाल फरमा गए। सो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? फौरन बोले। इतना बड़ा मजमा है, आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरे आका के वालिद मोहतरम का नाम हजरत, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। इतना जोर से बोले कि अगर आपके साथ कोई बैठा है तो उसे पता चल जाए। मेरे आका के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला, और मेरे आका के दादा जान का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हजरत। कोई शख्स हुजूर का मिलाद मनाए और मेरे आका के माँ बाप का पता ना हो, ऐसा ही है कि किसी की शादी पे जाएं और उसके माँ बाप का पता भी ना हो कि कहती जानते आया है, पता नहीं कहना पुत्र है। अजीब बात होगी ना कि नाम पता ना हो और
वलीमा खाने चले जाएं, मिलाद हो मुस्तफ़ा का और पता हजरत अब्दुल्ला आमना का हो ना हो तो बताइए मिलाद कैसे कबूल होगा? अरे पहले सलाम अब्दुल्ला आमना का होगा, फिर